سرزمین دکن کے چپے چپے پر اولیاء اکرام کے آستانے ملتے ہیں، جہاں سے نکلی رشد و ہدایت کی روشنی سے آج پورا علاقہ منور ہے۔ سرزمین دکن سے ظلمت کو دور کر کے نور حق کو متعارف کرانے میں اولیاء اکرام کی خدمات ناقابل فراموش اور لائق تحسین ہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام قطب الاقطاب غوث الاسلام شیخ دکن حضرت شیخ محمد سراج الدین جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی دکن آمد کے بعد ہی اس سرزمین پر مسلمانوں کو سیاسی غلبہ حاصل ہوا۔ جنوبی ہند پر پہلی مسلم مملکت بہمنی سلطنت کا قیام حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں کی ہی مرہون منت رہی۔ 14ویں صدی کے اوائل بہمنی سلاطین سے لے کر 20ویں صدی کے وسط آصف جاہی سلاطین تک ہر کوئی حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کا فقیر رہا ہے۔ روز اول سے ہی حضرت شیخ دکن کا آستانہ رشد و ہدایت، تصوف، صوفیزم اور خانقاہی نظام کا مرکز رہا، جہاں سے انسان کو اپنے خالق اور مالک سے روحانی رشتہ جوڑنے کا کام ہوتا آ رہا ہے، جہاں تزکیہ نفس، تعریف قلوب، سلوک و مجاہدہ کی تعلیم و تربیت دی جاتی رہی، بندگان خدا کے درمیان باہمی محبت، پیغام امن، دوستی و خیر سگالی، دلوں سے دلوں کو جوڑنے کا کام اس آستانے کا خاص وصف رہا۔ حضرت شیخ صاحب قبلہ دہلی سے ہوتے ہوئے دولت آباد تشریف لائے اور وہاں پر آپ حضرت علاء الدین جوہری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اور خلافت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے ذریعے سے آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے دکن روانہ کیا گیا، تو حضرت شیخ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بیجاپور سے ہوتے ہوئے کرچی کے ایک چھوٹے سے مقام میں آئے اور وہاں پر تبلیغ اسلام کا کام شروع کیا، اور وہاں پر ایک لمبا عرصہ آپ نے کم و بیش 40-45 سال کا ایک لمبا عرصہ وہاں پر گزارا۔ اسی وقت حسن گنگو بہمنی، جو بہمنی سلطنت کے فاؤنڈر ہے، اسی وقت وہاں پر حضرت شیخ صاحب قبلہ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، اور وہیں پہ انہوں نے بھی حضرت کی شخصیت سے متاثر ہو کر انہوں نے بیعت لی، اور وہاں پر حضرت شیخ صاحب قبلہ کی وہیں سے پیشن گوئی حسن گنگو بہمنی کے لیے ہوئی کہ تم دکن بہمنی سلطنت کی تاج تمہارے سر پر رکھا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے تو حضرت کی اس کے بعد میں گلبرگہ شہر میں کم و بیش تقریباً 100 سال کی عمر میں آپ یہاں پر تشریف لائے۔ بارگاہ حضرت شیخ دکن رحمت اللہ علیہ کے موجودہ سجادہ نشین حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین صاحب قبلہ بھی اپنے وقت کے صوفی باصفا اور صالح مومن ہیں، جن کو معرفت اور قرب الہی کا ایک خاص درجہ ملا ہوا ہے۔ ریاضت، عبادت و مجاہدات، تقوی، خوف خدا، عشق رسول سے معمور حضرت قبلہ کی شخصیت ایک زندہ ولی سی ہے۔ آپ کے چہرے انور سے ہی آپ کی پاکیزگی اور روحانیت و بلند مرتبت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو دیکھ کر اللہ والوں کی یاد آ جاتی ہے۔ ایک روحانی شخصیت ہونے کے باوجود حضرت قبلہ کا مزاج درویشانہ ہے اور دنیا سے بے نیازی۔ حضرت تاج الدین بابا موجودہ سجادہ نشین ہیں، اور ان کی پیرانہ سالی کے علاوہ ان کی بزرگی بھی بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ بڑے مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے ہیں۔ لوگ ان سے دعائیں حاصل کرتے ہیں، دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ بہت اچھے رسا بزرگ ہیں حضرت تاج الدین بابا جنیدی صاحب قبلہ، اور بلکہ جب ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہم اکثر سنا کرتے تھے، نہ صرف سنا کرتے تھے بلکہ آپ کو قریب سے دیکھنے والوں نے یہ کہا ہے کہ آج ہم اپنے بزرگان دین سے متعلق کتابوں میں علماء سے سنتے ہیں، ان کے ریاضتوں کا یہ عالم تھا، ان کی عبادتوں کا یہ عالم تھا، رات رات کی عبادتیں ریاضتوں میں منہمک رہتے تھے۔ آج ہو بہو وہی جو اوصاف ہے آج ہمیں حضرت تاج الدین بابا جنیدی صاحب قبلہ کے اندر ہمیں ملتے ہیں کہ انہیں دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہے،
اور جب عبادتیں ہیں تو گھنٹوں گھنٹوں عبادتوں میں، دعاؤں میں، ریاضتوں میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں بالکل آپ یعنی اللہ سے ایسے لو لگائے ہوئے ہیں کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یقیناً جو اللہ والے جو بزرگان دین کی جیسی مبارک زندگیاں تھے، کوئی آپ کا عمل خلاف سنت آج بھی نظر نہیں آتا۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا گفتگو کرنا اور آپ کا کھاتے وقت بیٹھنا پورے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کے مطابق ہی یقیناً آپ کی پوری زندگی آج ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین صاحب قبلہ نے اب حضرت شیخ دکن کے بارگاہ کی ذمہ داری اپنے فرزند اکبر ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی المعروف سراج بابا کے سپرد کر دی۔ حضرت قبلہ نے سراج بابا کو تولیت و سجادگی سے سرفراز فرمایا، جسے حکومت وقت نے بھی تسلیم کیا ہے۔ حضرت قبلہ نے 20 برس قبل ہی سراج بابا کو خلافت عطا کی تھی۔ علاوہ ازیں 10 برس قبل سال 2012 میں جانشین سجادہ نشین کا بھی اعلان کیا تھا۔ اب سال 2022 میں بارگاہ شیخ دکن کی مورثی تولیت و سجادگی کے لیے حضرت سراج بابا کے نام کو حکومت وقت نے بھی منظوری دے دی ہے۔ حضرت سراج بابا ایک ایسے وقت میں ایک منصب جلیلہ پر فائز ہونے جا رہے ہیں جب دنیا مادہ پرستی کی جانب بڑھ رہی ہے، امت مسلمہ دین بیزاری کی جانب بڑھ رہی ہے، صوفیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی تعلیمات کو فراموش کیا جا رہا ہے، خانقاہی نظام معدوم ہوتا نظر آ رہا ہے، مستقبل میں اس کے اثرات مزید گہرے ہونے کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایسے پرفتن دور میں اولیاء اکرام اور صوفیاء اکرام کے مشن کو جاری رکھنا حضرت سراج بابا کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ صوفیاء اکرام کی تعلیمات ہی انسانیت کو سکون قرار عطا کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں صوفیاء اکرام کی آمد سے ہی جو مادہ پرستی کا دور چل رہا تھا، ان کی آمد، ان کے قدم میمنت سے ہی سکون، اطمینان اور صوفیاء اکرام کی تعلیمات سے ہی ایک دوسرے سے قربت اور تمام برادران وطن میں ایک دوسرے سے محبت و قربت یہ تصوف کی ہی دین ہے، اور صوفیاء اکرام کی تعلیمات کی وجہ سے ہی ایک دوسرے سے قربت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے خانقاہ جو ہے تمام مخلوق کی آماجگاہ ہوتے ہیں، ہر مخلوق وہاں پر آ کر فیض حاصل کرتی ہے، اور لوگوں میں جو ہے دوریاں مادہ پرستی کے دور میں جو ہو رہی ہیں، مختلف مذاہبی کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے جو دوریاں ہو رہی ہیں، خانقاہی نظام اور صوفیاء اکرام کی تعلیمات جو ہے ان دوریوں کو ختم کر رہے ہیں اور دلوں کو قریب کر رہے ہیں۔ یہی نظام بارگاہ شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ میں 700 سال سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ والد محترم قبلہ نے بھی یہی نظام کو جاری رکھا۔ آپ تمام دعا کریں کہ یہی نظام اللہ رب العزت مجھے بھی چلانے کی توفیق عطا کرے جو والد محترم اور میرے دادا حضرت چلایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی قبلہ بھی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت ہیں۔ گلبرگہ یونیورسٹی سے ہی آپ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ پی ایچ ڈی میں آپ کے مقالے کا موضوع تصوف پر مبنی رہا۔ اردو شاعری میں تصوف کے اثرات ورث سے اقبال تک جیسے خشک موضوع پر ریسرچ کر کے آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ سراج بابا کا مزاج بھی صوفیانہ ہے۔ صوفی باصفا حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین صاحب قبلہ کی راست نگرانی میں آپ نے تربیت پائی ہے۔ آپ کے مزاج میں عاجزی، انکساری، دینداری، سادگی، درویشی، تواضع، صبر و شکر، اخلاص، جن کو اخلاق محمودہ کہا جاتا ہے، بدرجہ اتم موجود ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کی باریکیوں سے خوب واقف ہیں۔ آپ کے مصاحبین کا خیال ہے کہ سراج بابا کی صحبت میں بیٹھنے سے دل دنیا سے سرد ہو جاتا ہے اور آخرت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سراج بابا بھی ان کے والد بزرگوار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں وہ بھی تلقین کرتے ہیں، ارشاد کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، قلب کی صفائی کی باتیں کرتے ہیں، نفس کے تزکیے کی بات کرتے ہیں جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، قلب کے تصفیے کی بات کرتے ہیں جسے تصفیہ قلب کہا جاتا ہے،
روح کے تجلیے کی بات کرتے ہیں، جسے تجلیہ روح کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سجادہ نشینی کے لیے جو اوصاف جمیلہ، اوصاف حمیدہ چاہیے، الحمدللہ سراج بابا میں ہم ان کی چھوٹی کمسن عمر سے ہی کمسنی سے ہم جانتے ہیں۔ اب ان کے جو مشاغل ہیں، اس وقت جو مشغلے چل رہے ہیں، یہ ہمیشہ دین و اسلام کی، تصوف کی، صوفیہ کی تعلیمات کی تبلیغ کے لیے یہ اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے۔ دینی خدمات میں بہت زیادہ پیش رہتے ہیں، نیکیوں کے حصول میں پیش رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سراج بابا کا تعلق صوفیانہ گھرانے سے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مزاج میں فقیرانہ شان بھی شامل نظر آتی ہے۔ میری جتنی ان سے ملاقات ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ نہایت مخلص، خلیق، ایماندار، وفا شعار اور والد گرامی کے اطاعت گزار فرزند کے طور پر ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ اور روضہ شیخ دکن کا مشہور و معروف روضہ ہے۔ اس روضے سے دکن کی عوام بلا لحاظ مذہب ملت وابستہ ہے، عقیدت ہے۔ تو جانشین کا بڑا کام، بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ مصدقہ بات ہے کہ جو کوئی جانشینی کی مسند پر بیٹھتا ہے تو جد کا فیضان بھی اس کی زندگی پر ہو ہی جاتا ہے، اور جسے فیضان حاصل ہو اس کا بیڑا پار ہے۔ تو حضرت سراج بابا صاحب قبلہ بڑی سنجیدہ مزاج اور بڑی ہی جو گفتگو کرتے ہیں، بڑی ہی متانت کے ساتھ اور بڑی ہی پیارے انداز میں آپ کی گفتگو کرنے کا طریقہ ہے، اور آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کے جو عادات و اطوار ہیں، آپ کے جو کردار ہے، میں نے آپ کے ساتھ 2-4 مرتبہ سفر کرنے کا بھی مجھے شرف حاصل ہے۔ جب بھی کہیں سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو بالکل دوران سفر اگر کوئی گفتگو ہوتی تو وہ علمی گفتگو ہوا کرتی تھی، ادھر ادھر کی کبھی کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ اور میں نے اپنے بالکل ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ دوران سفر میں آپ خاموش نہیں، یا تو مطالعہ کرتے رہتے یا نہیں تو تسبیح لے کر آپ ذکر و اذکار میں ہوتے۔ تو سراج بابا صاحب قبلہ آج جس راستے کی طرف گامزن ہے وہ اپنے والد بزرگوار، اپنے دادا جان حضرت شیخ علاء الدین علیہ رحمت رضوان کے اسی نقش قدم پر آپ جاری ہے، آپ چل رہے ہیں۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ حضرت سراج بابا صاحب کو کے عمر میں درازگی عطا فرمائے اور ان سے ملت اور مزید کام لیتا رہے۔ گزشتہ 7 صدیوں سے اسی طرح حضرت شیخ دکن کا آستانہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے عالم جاودانی کے کوچ کے بعد ان کے جانشینوں نے بھی گزشتہ 7 صدیوں سے اپنے جد اعلیٰ کے اس مشن کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اس آستانے سے آج بھی مذہبی اور روحانی، رفاہی، خانقاہی، فلاحی و علمی خدمات الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ 1 دہے سے سراج بابا نے اپنے والد محترم کی ہدایت پر خانقاہ شیخ دکن سے کئی فلاحی کاموں کا آغاز کیا اور مزید کئی زیر غور ہیں۔ اور یہ انتہائی شریف النفس ہیں، اور ان کی شرافت نفسی کا مظاہرہ ہم اکثر ان کے کارناموں کے حوالے سے بھی پہچانتے ہیں۔ ان کے یہاں درس و تدریس بھی ہوتی ہے، مدرسہ بھی قائم ہے، لنگر بھی قائم ہے، اور پھر ماہانہ درس تصوف بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا جو کارنامہ ان کا یہ ہے کہ حجرہ شریف، درود شریف کے بعد صلاۃ علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا جو ایک مسلسل ایک زنجیری جو ہے عمل ہے، 24 گھنٹے جو ہے یہ عمل چلتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے اہتمام، انہوں نے بہت اچھی عمارت بھی تعمیر کروائی ہے، جو پورے ہندوستان میں یہ پہلا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ درود خوانی کا، یعنی 24 گھنٹے درود خوانی کا یہ پہلا مرکز ہے، اور پوری دنیا میں اس کا دوسرا نمبر ہے۔ یہ کارنامہ ہے سراج بابا کا۔ اور سراج بابا نے اقوال جنید بغدادی کے سلسلے میں ایک بہترین کتاب بھی تصنیف کی ہے، 150 صفحے کی کتاب ہے،
انہوں نے تمام اقوال کو جمع کیا ہے جو مختلف کتابوں میں حضرت جنید بغدادی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بڑا ان کا کارنامہ ہے. اب فی الحال تو دو اہم کام بارگاہ کے تحت انجام پائے جو وقت کا شدید ترین تقاضا ہے. ایک تو حضرت شیخ رکن بیت المال کا قیام عنقریب عمل میں لایا جانے والا. اس بیت المال کے ذریعے ملت کی خدمت جن شعبے میں ہو سکتی ہے خدمت خلق، ان سارے شعبوں کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ موجودہ حالات میں خانقاہی نظام کا ہی حصہ رہا ہے. صدیوں سے صوفیہ کرام اخوت و بھائی چارگی کو قائم کرنے میں اور یہاں پر قومی یکجہتی کو فروغ دینے میں ہمیشہ روز اول سے صوفیہ کا ہی رول رہا ہے. سب سے بڑے صوفی جو ہندوستان کے ہیں خواجہ غریب نواز، ان کا نعرہ صرف یہی تھا کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں. یہی نعرے کو لے کر یہاں کے سجادہ نشین اور جانشین سجادہ نشین نے بھارت ایکتا منچ کے نام سے ایک پلیٹ فارم کو تشکیل دیا ہے، جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور جتنے اقوام یہاں پائے جاتے ہیں سارے قوم کے لوگوں کو جوڑ کر بھائی چارگی کا پیغام، امن کا پیغام، قومی یکجہتی کو فروغ دینا اور ایک دوسرے کے جو مذہبی مسائل ہوتے ہیں مل بیٹھ کر سنجیدگی سے اس کو حل کرنا، ان اقراض و خدمت خلق کو بھی بلا لحاظ مذہب و ملت انجام دینے کے لیے یہ جو ہے نا پلیٹ فارم، بھارت ایکتا منچ کا پلیٹ فارم جو ہے نا تشکیل دیا گیا. اولیاء اکرام اور صوفیاء اعظام کی تعلیمات کو عام کرنے اور خانقاہی نظام کے احیاء میں حضرت شیخ دکن کے آستانے کی خدمات ہمیشہ سے ہی مثالی رہیں. جس طرح ماضی میں حضرت شیخ دکن کے جانشینوں نے اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق خدمات انجام دی ہیں، توقع کی جاتی ہے کہ حضرت ڈاکٹر شیخ شاہ محمد افضل الدین جنیدی قبلہ بھی اس روایت کو نہ صرف برقرار رکھیں گے بلکہ اسے آگے بھی لے جائیں گے. بیورو رپورٹ، ہند کرونیکل، گلبرگہ.